بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 12۔ دنیا کے ادب میں ڈرامہ ایک نہایت قدیم صنف ہے۔ اردو میں ڈرامے کی ابتدا 1853 میں امانت کی اندر صبا سے ہوتی ہے، لیکن جدید ڈرامے کا تصور بعد میں انگریزی کی وساطت سے آیا۔ اردو ڈرامے کے پیش رو کی حیثیت سے رحس کا ذکر ضروری ہے۔ اس دور میں ڈرامے پر شاعری، رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہی سلسلہ رہا۔ بعد میں آغا حشر نے کچھ انگریزی ڈراموں کے ترجموں اور کچھ طبع زاد ڈراموں سے اس میں زندگی کا حقیقی خون دوڑانے کی کوشش کی۔ 20ویں صدی کے بعد کے پہلے ربع میں مکنہ مکالموں کا زور رہا، بلکہ عبدالحلیم شرر نے انگریزی کے مطبع میں نظم مارا کی صورت میں چند ڈرامائی نمونے بھی پیش کیے۔ دوسرے ربع کے ڈرامہ نگاروں کے ہاتھوں ڈرامہ زندگی اور عوام سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس زمانے میں امتیاز علی تاج نے اپنا معروف ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے ہم عصر ڈرامہ نگاروں میں عابد اور مرزا ادیب بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ آگے اس کے سوالات ہیں۔ اس عبارت کا عنوان تجویز کیجیے۔ نمبر 2، اردو ڈرامے کا ذکر کرتے وقت رحس کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ نمبر 3، وہ کون سا دور تھا جس میں اردو ڈرامے پر شاعری اور رقص و سرود کا غلبہ تھا؟ نمبر 4، مکنہ مکالمے سے کیا مراد ہے؟ مکفہ مکالمے سے۔ اور نمبر 5 ہے طبع زاد ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے بھی لفظ مکفہ ہی پڑھیے گا اس کو۔ عبارت نمبر 12 کے سوال و جواب۔ اس عبارت کا عنوان تجویز کیجیے۔ اس عبارت کا موضوع عنوان ہے اردو ادب میں ڈرامے کا ارتقاء۔ ارتقاء میں الف ر ت بڑا قاف الف حمزہ۔ سوال نمبر 2، اردو ڈرامے کا ذکر کرتے وقت رحس کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ ر ہے سین گول ہے آئے گا، کیونکہ رحس کی حیثیت اردو ڈرامے کے پیش رو کی ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا دور تھا جس میں اردو ڈرامے پر شاعری اور رقص و سرود کا غلبہ تھا؟ جواب، رحس کے دور میں ڈرامے پر شاعری، رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا۔ سوال نمبر 4، مکفہ مکالمے سے کیا مراد ہے؟ مکفہ مکالمے سے مراد قافیہ دار مکالمہ ہے، یعنی ایسا مکالمہ جس کے ہر فقرے کا آخری لفظ ہم قافیہ یعنی ہم آواز ہو۔ سوال نمبر 5، طبع زاد ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ طبع زاد ڈرامے سے مراد ڈرامہ نگار کو اپنا تخلیق کیا ہوا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ڈرامہ نگار کا اپنا تخلیق کیا ہوا ڈرامہ ہوتا ہے۔